چلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس آیات شریف میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ تھا، معراج، اس واقعے کی تفصیل کو اللہ پاک نے اس آیات میں مختصر طریقے سے نقل فرمایا۔ معراج کسے کہتے ہیں، کہاں پر واقع ہوا، کیوں واقع ہوا، اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے آسمانوں کی سیر کیوں کرائی، 7 آسمانوں کو سیر کیوں کرائی، اللہ سے ملاقات کیوں کرائی، یہ بڑا اس میں تفصیل کی بات ہے۔ سب سے پہلے کہ معراج کیوں ہوا، کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو مکہ میں تقریباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی سال میں ایک ہی ہفتہ کے اندر جب دونوں وفات پائے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تکلیف محسوس ہوا۔ اس کو بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف دی، تو اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے فیصلہ کی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کراؤں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف دور کر میرے انوارات کو دے کر اس دین میں استقامت اختیار کریں۔ کبھی کبھار انسان جب دین کا کام کرتے کبھی کبھار ہم کے ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کیا ڈی موٹیویٹ کسے کہتے ہیں، کہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ کم کام ہے، دین کا کام کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان قرآن پڑھتا ہے یا مثال دینی علم حاصل کرتا ہے، تو جب معاشرے میں کسی اور کے ساتھ مل جاتا ہے نا، وہ دنیا دار ہوتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اس دین کو ہلکا سمجھتا ہے۔ پھر جب کبھی کبھار انسان دینی بیانات، علماء کی بیانات میں بیٹھ جائے تو پھر موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک طرف سے اللہ کے رسول کے لیے موٹیویشن تھا کہ اللہ پاک اس کو اپنے ہاں بلا کر اس کو پوری دنیا کی سیر، دوسرے آسمانوں کی سیر، تیسری 7 آسمانوں کی سیر، جہنم جنت کی سیر کرا کر اس کو دین پر استقامت کرنے کی توفیق اللہ پاک فرمائے۔ ایسا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک گھر میں آرام فرمائے تھے، آدھی رات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیم بیداری، مطلب نہ پوری نیند میں تھے نہ پورے بیدار تھے، کہ اچانک اوپر کہتے ہیں کہ یہ چھت پڑ گیا، وہاں سے تقریباً 3 فرشتے آئے، نیچے اترے، کہتے ہیں کہ 2 فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور ایک فرشتے آ کر اس نے میرے سینے کو چیر ڈالا اور میرے دل کو نکال کر اس کو آب زمزم کے پانی سے دھویا، آب زمزم کے پانی سے دھو کر اس سے کہتے ہیں کہ دل کو واپس بدن میں رکھ کر اس کو سی دیا۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے نا، خادم تھے، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں وہ کیا ہوتے سینے کے نشانات دیکھے۔ آپ کہتے ہیں جب انسان آپریشن کرتے ہیں نا، وہ زخم بھر جاتے لیکن وہاں تک اس کے نشانات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھو جب انسان آپریشن کرتے ہیں نا تو کانٹے ٹانکے لگاتا ہے، ٹانکے بھر جاتے ہیں، پھر بھی 3-4 سال بعد وہ نشان پھر بھی پڑے ہوتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے نشانات دیکھے تھے۔ بہرحال 3 فرشتے آئے، اس نے میرا مثال کے طور پر سینے سے دل نکال کر اس سے شیطانی خباثت نکال کر اس کو واپس رکھ دیا۔ اس کو ہم عام الفاظ میں شق الصدر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شق الصدر۔ یہ جو 3 فرشتے تھے نا، جس نے سینہ چیرا اس کا نام جبریل امین علیہ السلام، اس کو رکھ کر میرے دل کو چیر ڈال کر اس کو دوبارہ سی لیا۔ پھر ایک سواری لے آئے گی، اس کا نام ہے براق۔ کیا نام تھا اس کا نام؟ براق سواری میرے پاس لے آئے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ نہ گدے سے اوپر تھا، گدے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا۔ ایسی سواری تھی، گدے سے بڑا تھا اور خچر سے کیا چھوٹا تھا۔ اتنی اس کی تیز رفتار تھی کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں پر اس کا پہلا قدم تھا، اتنا تیز تھا۔ جہاں تک اس کی نظر جاتی نا وہاں تک اس کا پہلا قدم تھا۔ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس براق پر مجھے بٹھایا گیا، پھر مجھے وہاں سے مکہ سے لے کر بیت المقدس جو ابھی فلسطین کے جہاں، وہاں پر مجھے اتارا گیا۔ وہاں پر اس براق کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا گیا، اس کے کہتے ہیں مقام انبیاء، کہ جہاں پر تمام انبیاء کرام اپنی سواری کو باندھتے تھے۔ سمجھا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے حدیث ہے کہ میرے پاس پھر 2 پیالے لائے گئے، کہتے ہیں ایک پیالہ دودھ کا، ایک پیالہ شراب کا۔ کون لایا؟ جبریل امین۔ مجھے فرمایا کہ اس کو انتخاب کرو۔ کہتے ہیں میں نے انتخاب کس کا کیا؟ دودھ کا کیا۔ پھر جبریل امین نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ کی امت فطرتی امت ہوگی، فطرت آپ کی امت کی نیک چیزوں کی طرف جائے گی۔ اگر آپ خدا نخواستہ شراب کا پیالہ چنیں تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بہرحال میں نے جو پیالہ پی لیا،
تو اس کے بعد مجھے ایک سیڑھی لائی گئی معراج اوپر سے، اور مجھے اٹھایا گیا اوپر. کس نے اٹھایا؟ جبریل امین نے. پہلے آسمان تک اٹھایا گیا، پہلے آسمان کے دروازے تک لے کے اس کو کھٹکھٹایا. وہاں سے آواز کون ہے؟ کہ جبریل امین. اور کوئی ہے؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس کو بلایا گیا ہے؟ ہاں جی ہاں بلایا گیا. پھر دروازہ کھولا گیا. وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. مرحبا بخیر الفاظ اس نے کہ مرحبا بالنبی والابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خوش آمدید ہو نیک نبی کے لیے اور میرے بیٹوں میں نیک نبی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں تھے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے. تو اس کے بھی خوش آمدید کیا، اور چونکہ میرا بیٹا ہے وہاں سے بھی اس کو خوش آمدید کہا. اس کے بعد دوسرے آسمان، تیسرے آسمان کس کس سے ملاقات ہوئی، انشاءاللہ اگلے بیانات میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.